اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام کا نسب دیکھنا ہو تو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں. 3 شعبان المعظم 4 ہجری سے 10 محرم الحرام 61 ہجری تک ابا عبداللہ حسین السلام کی دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک حسین مجھ سے ہے. 61 ہجری کربلا کے بعد قیامت تک انا من حسین، میں حسین سے ہوں. یہ جو ایک کیفیت ہے جو حضور مکرم نے بیان فرمائی ہے کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے ہے دین، لہٰذا ہے دین است حسین، بی بنا است حسین. ایک بڑی لطیف بات ہے وہ یہ کہ یہ چند مصرے سبھی کو یاد ہے، جبکہ یہ آپ کی مادری زبان میں بھی نہیں ہے، فارسی زبان میں ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ خدمت کر رہا ہو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی، تو زبان کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، لیکن امام اس کے کلام کو زندہ رکھتے ہیں. تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ سب کو یاد ہے مصرے. ایک سبب سے خاص ساتھ پڑھیے گا میرے اس کو. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سردار ندار دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ. وہ مصرے کے جو سارے مجمع ماشاءاللہ مل کر پڑھے ہیں. شاہ حسین، بادشاہ حسین میں بھی لطافتیں ہیں بڑی. یہ فقط ضرورت شعری پر انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ ایک مصرے میں شاہ کہہ دیا، دوسرے میں بادشاہ کہہ دیا. بادشاہ کہتے ہیں کہ جو زمین پہ حاکم ہو، اور شاہ کہتے ہیں وہ کہ جو آسمانوں میں حاکم ہو، جو معنویات کا حاکم ہو. تو حسین زمین کے بھی حاکم ہیں، حسین آسمانوں کے بھی حاکم ہیں. حسین نے اپنی حیات ظاہری کے اس دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، فطرس کو معاف کیا، اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا اور کو معاف کیا. تو پتہ چلا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی حسین ہے. اس لیے کہ جہاں کہیں جس کا اختیار ہوتا ہے حکومت اس کی وہیں تک ہے. ایسا ہے نا کہ جو کراچی کے میئر ہیں وہ کراچی تک ان کا دائرہ اختیار ہے، اور جو سندھ کے وزیر اعلیٰ یا گورنر ہیں ان کا اختیار سندھ تک ہے، اس کے بعد پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کا اختیار سندھ میں نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا اختیار انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا کی گورنمنٹ کا اختیار پاکستان میں نہیں ہے. جس کی جیسی حکومت ہوتی ہے وہیں تک اس کا اختیار ہوتا ہے. حسین کا 3 شعبان المعظم کو آسمانوں کے مجرم کو معاف کرنا، آسمان پر حکومت کس کی ہے، اور فرش پر جب حسین جا رہے ہیں تو پھر زمین کے مجرم کو معاف کرنا. دیکھیں آسمان کا جو مجرم ہے نا فطرس، سب کو نام یاد ہے. تو جو فطرس ہے وہ اس نے غرور تکبر کیا تھا، اور کی جگہ اسے غرور تکبر کیا تو کہتا ہے من مثلی. اس کے پاس خاص بالوں پر سے کہتا تھا کہ کون ہے مجھ جیسا. تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بالوں پر لے لیے اور رادہ درگاہ کر دیا. تو آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ شکر کا مقام ہے، غرور کا مقام نہیں، تاکہ بندوں میں تقسیم کریں. تو وہ کہتا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اب 3 شعبان المعظم اس کے لیے میرے پاس کوئی یہ والی روایت تو نہیں، لیکن میں ایک ویسے ہی چشم تصور سے سوچ رہا ہوں کہ جب ہزاروں ملائکہ کے ساتھ جبریل نازل ہو رہے ہیں اور عرش و فرش گویا اس وقت ہل رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں حضور مکرم کے پاس امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے. تو فطرس نے اس سے پوچھا کہ اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو گویا زبان حال یہ ہے کہ جبریل یہ کہیں کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک ضرور دنیا میں آ گیا ہے.
فطرس نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، اور ساتھ لے کر پہنچے جب تو حسین کے گہوارے سے مس کیا. یہ آپ سب جانتے ہیں، خود حسین سے مس نہیں ہوا فطرس، حسین کے گہوارے سے مس ہوا. اس لیے حسین سے مس ہوتا تو اس بات کے لیے دل میں ایک ارمان رہ جاتا بعد میں امام حسین السلام کے چاہنے والوں کے لیے کہ اب تو بظاہر اب عبداللہ حسین علیہ السلام یہاں سامنے نہیں، تو اگر کسی کو شفا چاہیے، کوئی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو کہاں سے مس ہو؟ وہ گہوارے سے مس ہوا تھا، تم زری سے مس ہو جاؤ. وہ مقام کے جس نے امام حسین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہاں اپنے وجود میں لیا ہوا ہے، وہ مقام اتنا بابرکت و محترم ہے. تو جیسے ہی اسے بالوں پر ملے، اب بات یہاں سے شروع ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے آنا ہے پھر حسین میں نہیں آنا حسین تک، کہ جیسے ہی بالوں پر ملے آپ دیکھی کتابوں میں جا کر وہ اڑتا ہوا چلا اور کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. ارے ابھی جس جملے کے کہنے پر ہزاروں سال تک پڑا رہا تھا، ابھی بالوں پر ملے ہیں، حسین کے صدقے میں شفا ملی ہے، پھر وہی بات کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، اور فخر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے آسمانوں پر. علامہ ذیشان الجوادی صاحب یہاں اس مقام کے لکھتے ہیں کہ اسے یہ خوف نہیں ہے نا کیا، اچھا جب اسے بالوں پر مل گئے اور کہہ رہا ہے من مثلی، تو اللہ نے دوبارہ بالوں پر لیے بھی نہیں، اس لیے کہ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کون ہے مجھ جیسا. میں وہ ہوں کہ جو حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جو حسین سے شفا یافتہ ہوں. تو حسین نے اپنی ظاہری حیات میں پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. جب مولا تشریف لائے دنیا میں تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس کا مصداق پورا ہو گیا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، مرجان کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت تو سنا چکا ہوں، یہ بات ذہن میں ہوگی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر رمضان مبارک میں ایک قاری صاحب کے ساتھ آپ نے ہمارا کوئی مکالمہ دیکھا ہو تو آپ تک پہنچا ہوا ہے. وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے اس آیت کے ذیل میں حدیث پڑھ دی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام. اس سے پہلے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا. یہ دو سمندر ہما علی و فاطمہ، علی و زہرا سلام اللہ علیہما ہے، اللہ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، حضور نے فرمایا کہ یہ برزخ میں ہوں. اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک برزخ کے دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. کبھی یہ آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے ہم نے خارج کیے لؤلؤ اور مرجان. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم نے جب یہ تفسیر پڑھی جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تفسیر ضرور منصور سے، تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ یہ کہاں سے تفسیر پڑھ دیتے ہیں اپنی مرضی سے. بحرین سے مراد یہ کہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما، یہ میں کہہ رہا ہوں سلام اللہ علیہما، اور حسن اور حسین، یہ کہاں لکھا ہو اپنی مرضی سے؟ ہم نے کہا اپنی مرضی سے نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتاب دیکھیں آپ، یہ ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے. تو اس وقت بعد میں میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا تھا نا، اعتراض یہ تھا کہ اپنی مرضی سے آیت کی تفسیر بنا دیتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے بعد میں یہ سوچا کہ پرنسپلی تو بات تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کسی آیت کی تفسیر تو نہیں بنائی جا سکتی. تو چونکہ ان کو نہیں معلوم تھی تفسیر، ہاں نہیں پڑھی ہوئی تھی اپنی وہ کتاب، تو ہم نے وہ بتا دی کہ بھائی اس کتاب سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آیت کی اپنی مرضی سے آیت کی تفسیر کیسے کر دی. تو میں سوچنے لگا کہ جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی ہے تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے. اصولی طور پر بات صحیح ہے، آیت کی تفسیر اپنے مزاج سے اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، تو پورے دین کا خلیفہ تلاش کرو وہ کہ جسے اللہ نے بنایا ہے، جسے رسول اللہ نے ممبر پر اٹھایا ہے. جی حضور نے وہ ممبر بنوایا بھی تھا، بعد میں توڑوا دیا تھا، مطلب ختم کروا دیا. وہ ممبر جو پالان شتر کا تھا نا، کہ حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ وہاں خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے جان. تو اب آپ جلال حسین علیہ السلام نے پہلے دن فطرس کو معاف کیا، آخری دن کسے معاف کیا؟ حور علیہ السلام.
کیا شان ہے، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، ہاں کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبکار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ انیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حر کو آزاد کیا، یعنی جو آسمانوں پر جرم کرے اس کی معافی بھی امام حسین کے در پر ہے، جو زمین پر جرم کرے اس کی معافی بھی امام حسین علیہ السلام کے در پر ہے۔ ایمان ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ کریم ابن کریم در ہے یہاں پر۔ تو اب جو یہ سارے آپ ماشاءاللہ مل کر پڑھا کہ دین اس حسین اور دین بنا است حسین، حسین دیندار نہیں ہے، آج میری بات پہنچ سکے، دیندار ہونا اور ہے، دین ہونا اور ہے۔ حسین دیندار نہیں ہے، فقط حسین دین ہے۔ دیندار کبھی دیندار رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا۔ دین است حسین، حسین پورا دین ہے، حسین نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ پوچھ لو غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام سے، کعبے کی چھت پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، پھر کہا یا ایۃ الکفرۃ الفجرہ، توجہ رکھنا، ہم اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے، یا اس سے بڑھ کر کعبے کی فضیلت ہے؟ کیا بات ہے، علی جہاں آ جائیں وہیں قبلہ ہے میرے بھائی۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم مانگتے ہو یا علی مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کے لیے وسیلہ اس تک پہنچنے کا۔ تو ہم علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کیا کریں میرے بھائی؟ جب فقیر جاتا ہے کسی کے در پر تو اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھولا، جو باہر آ گیا اسے مانگ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہہ دیا میں نے جملہ۔ فقیر کا یہی طریقہ ہے نا، گیا دق الباب کیا، اللہ کے نام پہ دے دو، مانگتا بھی ان کے نام پر ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ان کے نام پر ملے گا، ہر ایرے غیرے کے نام پہ نہیں مانگتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر ایرے غیرے کے نام پہ نہیں مانگتا، کچھ خاص لوگوں کے نام پر مانگتا ہے۔ مولا علی کے نام پر، علی کا صدقہ دے دو، حسین کا صدقہ دے دو، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی مشکل یہی ہے کہ وہ جو واقعات ہیں نا جو ہمارے یہاں پر دین کے نام پر پڑھائے جاتے ہیں، علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر۔ سننا میرے، کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں؟ اوہ کیا کر دیا بھائی تم نے؟ ہاں، علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، پھر سے کہہ رہا ہوں، جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ ہاں تو بھیا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ تو میں گیا اللہ کے در پر بھیک مانگنے کے لیے۔ فقیر جب جاتا ہے کسی کے ہاں بھیک مانگنے، جس نے دروازہ کھولا، جو گھر سے باہر آیا اس سے مانگ لیا۔ میں جاؤں خانہ کعبہ، اے رب العزت میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، میں آیا ہوں تیرے گھر پر، مجھے کچھ عطا کر دے۔ دیوار کعبہ شق ہوئی، علی کے علاوہ کوئی باہر ہی نہ آیا تو میں کیا کروں؟ یا علی، یا علی،
بھی کہتے ہیں ایک اتفاق تھا، لکھا ہے تاریخوں میں، اتفاق تھا بھئی علی کا کیا کمال، کہیں نہ کہیں ولادت ہونی تھی دنیا میں کسی مقام پر، تو ہو گئی کعبے میں، اب ان کی والدہ آ گئی کعبے پر، اتفاق تھا۔ تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی کی والدہ اندر تشریف لے گئے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی کی والدہ 3 دن تک کعبے میں اللہ کی مہمان رہیں، 3 دن بعد دوبارہ دیوار کعبہ شق ہوئی، پھر والدہ مولا علی علیہ السلام کی باہر آئیں، ہاتھ میں ایک نو مولود ہے، حضور مکرم استقبال کے لیے تشریف لائے، بچہ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آیا، کلمہ ہمارا پورا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ۔ کعبہ ہے آغاز علی دنیا میں یہاں، غدیر ہے معراج علی۔ غدیر میں بھی ایسے ہی تھا، بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ، خطیب محفل تھے محمد رسول اللہ، موضوع محفل تھا علی ولی اللہ، تھا تو ایسا ہی ہاں۔ تو جس کا آغاز انجام سب کچھ خدا ہی خدا ہو۔ کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت لے لیتا، یہ ایک جملے میں پوری تاریخ ہے، اب وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو دہرایا جا سکے۔ ہاں، رات کے اس پہر یقین فرمائیے گا کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، اور یہ کہ مولا کی خدمت ہو جائے یہاں پر، آپ حضرات جس شوق سے سنتے ہیں اور جس جوش ولا سے ماشاءاللہ جو الحمدللہ شیر مادر آپ نے پایا ہے اپنی ماؤں سے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پایا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے ماشاءاللہ۔ ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہ لگائیے گا یہ یا علی، سبحان اللہ جی، یا علی